اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. محترم بھائیو، سورہ النحل کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں دنیا میں ملکوں کا نظام نہیں ہوتا تھا بلکہ بستیوں کا نظام ہوتا تھا. ہر بستی کا ایک مکمل سیٹ اپ، اس کا سردار الگ ہوتا تھا، ان کا سسٹم اور نظام الگ ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ابتداءً اپنے پیغمبر بھی بستیوں کی طرف مبعوث کرتا تھا. اللہ فرماتے ہیں زمین پر کوئی بستی ایسی نہیں جس میں ہم نے اپنا رسول نہیں بھیجا. تو نظام یہ تھا. پھر آہستہ آہستہ تمدن، شہر بستے گئے اور شہروں سے پھر ملک آباد ہوتے گئے. تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ایک بستی کی مثال بیان کی ہے، اگر آج ہم اپنے ملکوں کے حالات کو دیکھیں تو قرآن کی یہ مثال ہمارے ملکوں کے حالات پر 100% فٹ ہو رہی ہے. اسی مناسبت سے آج ہم نے قرآن کی اس آیت کا انتخاب کیا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اپنی معروضات پیش کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کی ہے جو بڑی امن والی تھی. اللہ نے اس کو امن کی نعمت سے نوازا تھا. ہر طرف امن تھا، سلامتی تھی، نہ کسی کی جان غیر محفوظ تھی، نہ اس کے مال کو خطرہ تھا، نہ اس کی عزت اور وقار کو خطرہ تھا. ہر طرف امن اور سلامتی کا دور دورہ تھا. ہر شخص بے خوف تھا، کسی کو خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا جان کے جانے کا، مال کے لٹ جانے کا، عزت کے کھلواڑ ہونے کا. کسی کو کوئی ڈر اور خوف اور خطرہ نہیں تھا، امن تھا، سلامتی تھی، آشتی تھی. یہ اللہ کی نعمت تھی. اور دوسری نعمت یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق اکٹھا ہو کے اس بستی میں پہنچ رہا تھا. کہیں سے گندم آ رہی تھی، کہیں سے چاول آ رہے تھے، کہیں سے پھل آ رہے تھے، کہیں سے میوہ جات آ رہے تھے. ہر طرف سے رزق
کی آمد اور بہار تھی، رزق کی فراوانی تھی، رزق کی بہتات تھی۔ دو نعمتیں، پہلی نعمت امن کی اور دوسری نعمت رزق کی فراوانی کی۔ اللہ نے اس بستی کو دو نعمتیں عطا فرمائی ہوئی تھی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی یہ نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی، ناشکرے ہو گئے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، فرمایا جب اس بستی کے رہنے والے ناشکرے ہو گئے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا شروع ہو گئے، تو ہم نے ان پر بھوک کا عذاب مسلط کر دیا، والخوف، اور دوسرا عذاب امن کو واپس لے لیا، اور خوف اور دہشت گردی ان پہ مسلط کر دی۔ بما کانوا یصنعون، اللہ فرماتے ہیں ہم ظلم نہیں کرتے، یہ جو کچھ اس بستی والوں کے ساتھ ہوا ہے یہ ان کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ بھائیو اس آیت پہ غور کریں اور آج وطن عزیز کے حالات پہ غور کریں، آپ کو سمجھ آئے گی قرآن کی یہ آیت یہ تعلیم دے رہی ہے، یہ درس دے رہی ہے، یہ نصیحت کر رہی ہے کہ جب کسی قوم میں اجتماعی طور پہ ناشکری کی خسرت پیدا ہو جاتی ہے، ساری قوم ناشکری ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو واپس لے لیتے ہیں اور ایسی قوم پہ اللہ اپنے عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے استحکام کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اور اس کی قدر و منزلت کے لیے، دنیا میں اس کے وقار کے لیے دو ہی چیزیں اور بنیادیں ہوتی ہیں، اس ملک اور ریاست کے اندر امن کی کیا صورتحال ہے، اور نمبر دو معاشی طور پر وہ ملک، قوم اور ریاست کتنی مستحکم ہے۔ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کی بنیاد پہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، باہر سے سرمایہ بھی آتا ہے، قوم کا لیول اور سٹیٹس بلند ہوتا ہے، ملک ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھتا ہے، اور معاشرہ کامیابی کی طرف پیش رفت کرتا ہے اگر امن ہو اور اگر معاشی استحکام ہو۔ اور جہاں پہ یہ دو چیزوں کا فقدان ہو تو وہاں پہ غربت ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، بد امنی ہوتی ہے اور بے چینی ہوتی ہے، معیشت زوال پذیر ہوتی ہے، افراتفری ہوتی ہے، لوٹ گھسوٹ کا بازار گرم ہوتا ہے، بد امنی اور بد دیانتی ہوتی ہے، کرپشن کا دور دورہ ہوتا ہے، جھوٹ اور لوٹ گھسوٹ ہوتی ہے۔ یہ کن معاشروں میں جہاں پہ امن موجود نہ ہو اور جہاں معاشی استحکام موجود نہ ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بستی والوں پر ظلم نہیں کیا جب انہوں نے ہماری نعمتوں کی ناقدری کرنا شروع کر دی، جب وہ ناشکرے ہو گئے ہم نے اپنی نعمتیں واپس لے لی، ہم نے دی ہوئی نعمتوں کو واپس لے لیا۔ آپ ذرا غور کیجئے، پاکستان اللہ کا کتنا بڑا انعام تھا، کتنی بڑی نعمت، ہر طرف امن تھا، سلامتی تھی، کوئی کسی کے درپے اظہار نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ قیام پاکستان کے بعد ہمارے مزاج بدلنا شروع ہوئے، ہم نے اپنی قربانیوں کو نظر انداز کیا۔ یہی پاکستان تھا، 60 کی دہائی تھی، 60 کی دہائی تھی، ہم نے ڈیم بھی بنائے تھے، ہم نے نہروں کا نظام بھی قائم کیا تھا، دنیا میں بہترین نظام نہروں کا
پاکستان میں موجود تھا، بہترین زراعت پاکستان میں موجود تھی، حالانکہ ابھی ہمیں آزاد ہوئے کل 25 سال بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن ترقی اس قدر تھی کہ جرمنی کو پاکستان قرضہ دے رہا تھا، چائنا کمزور تھا، پاکستان اس کی مدد کر رہا تھا، یو اے ای کو پاکستان جناب فضائیہ میں مدد کر رہا تھا، پاکستان ملکوں کو کھڑا کر رہا تھا، مستحکم کر رہا تھا۔ ایک وقت تھا، ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا کہ جب ہم اللہ کی آزادی کی نعمت کی قدر کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے تھے، تو ہم لینے والے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دینے والا بنایا ہوا تھا، ہم قدر کرتے تھے، کوئی بدامنی نہیں تھی، کوئی بے چینی نہیں تھی، کوئی ہماری طرف ترچھی نگاہ سے دیکھنے والا وہ دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ پھر 70 کی دہائی میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے، لوٹ کھسوٹ کا، کرپشن کا، بددیانتی کا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کا، ناشکری کا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ یہ گزشتہ 40-45 سال دیکھ لیں کہ ان 40-45 سالوں میں آج ہم کہاں پہ موجود ہیں، ہماری دنیا میں کیا حقیقت ہے، ہمارا کیا معیار ہے۔ حالانکہ اللہ کی نعمتیں تو موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ آج جتنی فوج ہمارے پاس ہے، آج جتنے سیکیورٹی کے ادارے ہمارے پاس ہیں، آج جتنا دفاع کا بندوبست ہمارے پاس موجود ہے، یہ پہلے کبھی اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود آپ دیکھ لیں، آج ہر طرف خوف کے ڈیرے ہیں، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، ہر طرف بے چینی اور بے قراری موجود ہے، کہیں امن چین اور سکون نہیں ہے، کہیں پنجابی اور سندھی کی لڑائیاں ہیں، کہیں بلوچی اور پٹھان کی لڑائیاں ہیں، کہیں آپس میں گتھم گتھا ہیں، اور دشمن چہار جانب سے ہمارے امن کو، ہماری سالمیت کو کھلواڑ کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، اور اللہ کی نعمتیں رزق کی شکل میں بھی موجود ہیں۔ کل آپ 30-40 سال پیچھے چلے جائیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ہماری زمینیں پر ایکڑ 10 من 12 من 15 من گندم پیدا کرتی تھی، لیکن ہم اللہ کے شکر گزار ہوتے تھے، بہت اللہ کا شکر کرتے تھے، فصلوں میں اجناس کم آتی تھی، شکر زیادہ ہوتا تھا، نعمتیں کم تھیں، شکر زیادہ کرتے تھے، وسائل کم تھے، شکر زیادہ کرتے تھے، اور روزمرہ ضرورت کی چیزیں جتنی آج موجود ہیں، اتنی 30-40 سال پہلے ان کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن ہر شخص کی زبان پہ اللہ کا شکر ہوتا تھا۔ ہم سرخ مرچ سے، ہم اچار سے کھانا کھا لیتے تھے، ہم سال میں 1-2 جوڑے لباس کے بنا لیتے تھے، شکر گزار مزاج تھا۔ لیکن آج دیکھ لو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کتنی ہے۔ میں حکومتوں کی بات نہیں کرتا، میں ریاستوں کی بات نہیں کرتا، میں اپنی اور آپ کی بات کرتا ہوں۔ ہم اپنے آپ کو سوچنے، غور تدبر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ آج اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں۔ گندم کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، سال 2-2 سال کی گندم حکومت کے وزارت خوراک کے جناب مراکز میں ڈھیر پڑے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ معاشرے میں آج آٹے کی قلت کتنی ہے۔ آج شوگر ملوں میں جائیں، آپ کے ملک کی شوگر ملیں، آج ان کو چینی محفوظ کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اتنی چینی موجود ہے۔ آپ پھلوں کو دیکھ لیں، ہر طرف ڈھیر لگے پڑے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود شکر کہاں ہے؟ اللہ کی نعمتوں پہ اس کا شکر کہاں ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟
کہ بھائیو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم بھوک سے دو چار ہیں، ہمارے اوپر قحط کی کیفیت ہے، گرانی ہے، مہنگائی ہے، کہیں بد امنی ہے، کہیں رزق کی تنگی ہے، کہیں کوئی اللہ کی طرف سے ازمائش ہے، کہیں کوئی ازمائش ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائیں کہ جب میری امت میں یہ 5 کیفیتیں اور خصلتیں پیدا ہو جائیں گی تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ان میں سے 2 میں عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں بے حیائی، زناکاری، بدکاری عام ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی میری امت میں طاعون کی بیماری اور ایسی بیماریاں پیدا کر دے گا کہ ان کے پہلوں نے ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب بے حیائی عام ہوگی۔ آج ریاستی سرپرستی میں، آج حکومتی سرپرستی میں، آج سوشل میڈیا کے توسط سے آج ہمارے گلیوں، بازاروں، شہروں اور ملکوں میں کیا کیفیت ہے۔ کہیں ویلنٹائن ڈے کے نام پہ، کہیں کسی اور بدماشی کے نام پہ، کہیں میراتھن کے نام پہ آج بے حیائی کو باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہسپتالوں پہ ہسپتال بن رہے ہیں، میڈیکل سینٹروں پہ میڈیکل سینٹر بن رہے ہیں، ہر گلی محلے میں ڈاکٹر حکیم موجود ہیں، لیکن بیماریاں ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لیتی، بیماریاں ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتی، اور ایسی بیماریاں ہیں۔ ہمارے بڑوں نے کیا، ہم نے اپنی سابقہ زندگی میں ان بیماریوں کے کبھی نام تک نہ سنے تھے۔ بے حیائی جب عام ہوتی جائے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسی بیماریاں جنم لیں گی کہ تمہارے پہلوں نے ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے، اور یہ ہم منظر دیکھ رہے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں کرپشن عام ہو جائے گی، خیانت عام ہو جائے گی، بددیانتی عام ہو جائے گی، لینے دینے کے پیمانے الگ الگ ہو جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری امت پہ قحط سالی کو مسلط کر دے گا۔ پہلا عذاب قحط سالی کا ہوگا، دوسرا عذاب روزگار کی تنگی کا ہوگا کہ لوگ تو موجود ہوں گے لیکن ان کو روزگار مناسب نہیں ملے گا، روزگار کی تنگی واقع ہو جائے گی۔ اور تیسرا عذاب کرپشن کے نتیجے میں، خیانت کے نتیجے میں، فرمایا تیسرا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری امت پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا، بے رحم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا۔ بتاؤ بھائیو، کیا آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئیاں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ یہ سب کچھ واقع نہیں ہو رہا، اور اس سب کی بنیاد صرف ایک چیز ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو میں عرض کروں گا کہ رب تعالیٰ کی ناشکری سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ کے صحابہ کی سیرتوں کا مطالعہ کرو، اپنے سلف صالحین کے حالات زندگی پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت استعمال کرتے تھے لیکن اپنے رب کا شکر بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن کی آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن تمہیں ان ساری نعمتوں کا اللہ کے ہاتھ جواب دہ بھی ہونا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ان لوگوں پہ نازل ہوئی تھی کہ جو تین دن جن کو منہ میں ڈالنے کے لیے روٹی کا لقمہ میسر نہیں آتا تھا، یہ ان کے لیے نازل ہوئی تھی جو ایک کھجور منہ میں رکھتے تھے اور 24 گھنٹے
ایک ایک کھجور کو جیسے بچے ٹافی چوستے ہیں اس طرح ایک ایک کھجور کو 24 گھنٹے چوس کے وہ دن اور رات کا گزارا کیا کرتے تھے، جن کی حالات زندگی، طرز زندگی یہ تھا کہ وہ پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، جن کی کیفیت یہ تھی کہ پاؤں میں مناسب جوتے بھی موجود نہیں ہوتے تھے۔ یہ قرآن کی آیت ان کے لیے نازل ہوئی تھی، ان کے دور میں نازل ہوئی تھی، اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ یہ نعمتیں جو تمہیں میسر ہیں زندہ رہنے کی، تمہیں ان نعمتوں کے بارے میں بھی قیامت والے دن جواب دہ ہونا ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ واللہ اس دور سے آج 1000 گنا زیادہ نعمتیں ہمارے غریب سے غریب ترین بندے کے پاس موجود ہیں، لیکن شکر نہیں ہے، شکر نہیں ہے۔ تو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ناشکری ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، اپنے رب کو بھلا دینا ہے، اس سے منہ پھیر لینا ہے۔ واللہ اگر ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں اور اس کی ایک ایک نعمت پہ اس کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، تو شکر گزاروں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ پھر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول سکتا ہے۔ وہ قادر مطلق ذات ہے، وہ اپنی بے پایا نعمتیں ہمارے اوپر دوبارہ سے نازل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی کیفیت رہی تو بھائیو، اللہ نے قرآن میں جا بجا ایسی قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے ناشکری کو اپنا شعار بنایا تھا، اور پھر ان کے حالات کیا ہوئے، ان پہ کیا بیتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جا بجا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب کا یہ اعلان عام ہے کہ اگر تم شکر گزار رہو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نہ شکرے ہو گئے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر یاد رکھ لو کہ میرا عذاب بھی، میری پکڑ بھی، میری گرفت بھی بڑی سخت ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اے میرے بندو، اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ان شکرتم، اگر تم شکر گزار رہو، اگر تم شکر گزار رہو، وآمنتم، اور ایمان پر قائم رہو۔ بس اللہ کو دو تمہاری عادتوں کی، دو تمہاری خوبیوں کی ضرورت ہے کہ تم ایمان والے بھی بن جاؤ اور تم شکر گزار بھی بن جاؤ۔ اگر یہ دو خوبیاں تم اپنے اندر پیدا کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے کی آخر کیا ضرورت ہے۔ اور سورہ سبا پڑھیں، یہ 22ویں پارے میں، تو سبا یہ آج جو یمن کا ملک ہے، یہ یمن کے ملک کا ایک علاقہ ہے۔ اس دور میں یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ریاست تھا۔ وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جس میں ملکہ سبا کا تذکرہ ہے، وہ اس واقعے کو ذہن میں رکھیے۔ یہ وہی ملک سبا ہے۔ اس ملک کی خوبی کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو ایک دنیا کے لیے رول ماڈل بنایا ہوا تھا۔ رول ماڈل، دو اطراف میں پہاڑوں کا ایک سینکڑوں میلوں پہ پھیلا ہوا سلسلہ تھا، اور پہاڑوں کے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت وادی تھی، باغات بھی تھے، فصلیں بھی تھی، اور پھول بھی تھے۔ ہر نعمت سبا والوں کو میسر تھی۔ قرآن کی سورہ سبا 22واں پارہ آیت نمبر 15، 16، 17 کی تلاوت آپ کریں، آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ کیفیت ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبا والوں کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ آدمی جہاں بھی کھڑا ہوتا اس کے دائیں طرف بھی باغوں کا لمبا سلسلہ،
اس کے بائیں طرف بھی باغوں کا لمبا سلسلہ ہوتا تھا. پورا ملک سبا جو ہے یہ پھولوں کی خوشبو اور مہک سے معطر رہتا تھا، اور ان کے پاس ہر طرح کے رزق کی فراوانیاں، اللہ کی بے پایا نعمتیں، بارشوں اور چشموں کے سلسلے انہوں نے پہاڑوں کے آگے بند باندھ کے انہوں نے جگہ جگہ پہ پانی کو ڈیم بنا کے روکا ہوا تھا. ڈیموں کا سلسلہ جب یہ چاہتے اپنی فصلوں کو آباد کر لیتے، سیراب کر لیتے. پانی بھی تھا، بارشیں بھی تھی، پہاڑ بھی تھے، باغات بھی تھے، پھول بھی تھے، فصلیں بھی تھی، سرسبزی، شادابی اور اللہ کی وہ نعمتیں کہ جو ایک انسان کی زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں. رب تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ان کو عطا فرمائی ہوئی تھی. بلدۃ طیبہ، اللہ فرماتے پاکیزہ شہر اور ملک تھا، ہر طرف پاکیزگی تھی، صاف ستھرے روڈ تھے، لہلہاتے ہوئے باغات تھے، فصلیں جناب سونا اگلتی تھی، اللہ کی ہر نعمت ان کو میسر تھی. وَرَبٌّ غفور، اور بخشنے والا رب، عطا کرنے والا رب، رب تعالیٰ جو چاہتا ان کو مزید اپنی طرف سے نعمتیں عطا کرتا تھا، بارشیں نازل کرتا تھا. ان کے لیے جناب بہار کے موسم تھے اور ان کے لیے اللہ کی بے پایا نعمتیں تھیں. لیکن اللہ فرماتے فارضو، انہوں نے کیا کیا؟ رب کو ہی بھلا دیا. ان کی ڈکشنری سے اللہ کی یاد نکل گئی. کوئی اللہ کی یاد، کوئی اللہ کا ذکر، کوئی اللہ کا شکر وہ ان کے ذہن اور دماغ میں باقی نہ بچا. یہ سمجھتے تھے یہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ میرا بزنس ہے، یہ میرا فن ہے، یہ میں نے کمایا ہے، یہ سب میں نے اکٹھا کیا ہے. یہ اپنے آپ میں فخر کرنے لگے تھے اور اللہ کی نعمتوں، اللہ کے شکر سے یہ بیگانے ہو گئے تھے. انہوں نے اعراض برت لیا تھا. فارضوا فارسلنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر کیا کیا؟ دو کام کیے. ہم نے جو انہوں نے ڈیم بنائے ہوئے تھے، ڈیم ہم نے ان کے بند ہی توڑ دیے. وہ پانی جو فائدے مند تھا، ضرورت کے مطابق استعمال ہوتا تھا، ہم نے کوئی زلزلہ بھیجا یا اللہ قادر مطلق ہے، جتنے ڈیم تھے ہم نے ڈیموں کے پشتے کھول دیے اور آسمان سے بھی موسلادھار بارش ہم نے نازل کر دی. نیچے سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، ہم نے بے پناہ پانی، پانی کا سیلاب، پانی کے طوفانی ریلے ہم نے ان کے پورے ملک پہ چلا دی ہے. ان کی ناشکری کی وجہ سے ہم نے پانی چلا دیا، اور مدتوں بعد ان کے باغ بھی، ان کے گھر بھی، ان کے باغیچے بھی، ان کی فصلیں بھی، ان کے گودام بھی، ان کے سٹور بھی، ان کا سب کچھ پانی کی نظر ہو گیا. ہر چیز پہ پانی چڑھ گیا. اور مدتوں بعد جب وہ پانی اترا، علاقہ خشک ہوا، زمین خشک ہوئی، تو اللہ فرماتے ہیں نہ کوئی باغ باقی تھا، نہ کوئی پھول باقی تھے، نہ کوئی فصلیں باقی تھی. پانی نے سب کچھ کو جلا دیا تھا اور راکھ کر دیا تھا، نام و نشان مٹا دیا تھا. باقی بچا خضرو بوٹیاں، جڑی بوٹیاں پیدا ہو گئیں، اور پیلو کے پودے پیدا ہو گئے، جاؤ کے درخت پیدا ہو گئے، اور اللہ فرماتے چند ایک بیری کے درخت ہم نے پیدا کر دیے. اب ان کے پاس نہ گندم تھی، نہ چاول تھا، نہ جو تھے، نہ باجرہ تھا، نہ مکئی تھی، نہ کھانے کے لیے کچھ اور چیز تھی. ایک ہی چیز ان کو باقی بچی، وہ بھی ہم نے ان پہ رحم کیا کہ ان کے زندہ رہنے کے لیے ہم نے چند ایک بیری کے درخت پیدا کر دیے. یہ بیری کے بیر کھاتے تھے اور اپنی کمر کو سیدھا رکھتے تھے. باقی ساری نعمتیں ہم نے یک لخت
ان سے واپس لے لی، ان کو قلعدم کر دیا، اور ان کو ہستا بستا شہر اور ملک ہم نے تباہی بربادی سے دوچار کر دیا۔ یہ سب کچھ ہوا، اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی ناشکری کا۔ یہ ناشکرے ہو گئے تھے، ہم نے ناشکری کا انتقام لیا، ہم نے اس کا بدلہ لیا، ہم نے ان کو باور کروایا کہ ہم قادر مطلق ذات ہیں، رزق دینے والی، نعمتیں دینے والی ذات ہم ہیں، ہماری طرف تم نے اعراض برت لیا تھا، نہ شکری کے راستے پہ چل پڑے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہستا بستا شہر ملک اور بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر اور ملک ہم نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا، ہم نے اس کو ویران کر کے رکھ دیا۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم ناشکروں سے ایسے انتقام لیتے ہیں، ایسے ہی ان کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں یہ کام صرف سبا والوں کے لیے نہیں، یہ ہمارا ایک فطرت کا نظام ہے، ہمارا قانون قدرت اور قانون فطرت ہے کہ جو بھی ناشکرا ہو ہم ہر ناشکرے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ یہ تو ایک مثال ہے قوم سبا کی، ملک سبا کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر ناشکرے کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ تو ساتھیوں بھائیوں، یہ ایک دو قرآن کی کے حوالے پیش کر کے میں آپ بھائیوں کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج وطن عزیز میں جن حالات سے ہم دو چار ہیں، عوام حکمرانوں پہ پلی پڑی ہے اور حکمران ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں، اور سب مل کے جناب پاکستان ناکام ہو گیا، پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا، پاکستان یہ ہو گیا۔ بھائی یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن یہی موقع ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنے اعمال پہ، اپنے مزاج پر بھی غور کریں، اپنے مزاج پہ غور کریں۔ فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ افراد کی غلطیاں ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، لیکن جب قوموں کی قومیں، معاشروں کے معاشرے، ملکوں کے ملک وہ ناشکرے ہو جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے بغاوت پہ آ جائیں، ناشکری پہ آ جائیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر سب کو اپنے عذابوں کی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ تو آج بھی ہمیں سب سے زیادہ بڑی ضرورتیں دو ہی ہیں۔ پاکستان کے اگر سارے مسائل کا احاطہ کیا جائے تو دو نقطے بنتے ہیں، ہمیں امن چاہیے، ہمیں معاشی استحکام چاہیے، ہمیں امن چاہیے، ہمیں معاشی استحکام چاہیے۔ ساری دنیا مل جائے، دنیا کے سارے بدماش مل جائیں، سارے دہشت گرد مل جائیں، اگر رب تعالیٰ ہمیں امن کی نعمت عطا فرمانے والا ہو، ساری دنیا مل کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ امن کی، رزق کی فراوانی کی نعمتوں کو چھیننے والا ہو، واپس لینے والا ہو، ساری دنیا سے ہم قرضے کی بھیک مانگتے رہیں، IMF کے چرنوں میں گرتے رہیں، ورلڈ بینک کی پاؤں پکڑتے رہیں، دنیا ساری کی منتیں کرتے رہیں، غلامی کو اختیار کرتے جائیں اور ذلت اور پستی کی کھائیوں میں گرتے چلے جائیں، جو کچھ بھی ہوتا جائے گا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہ ہمیں امن ملے گا، نہ ہمیں معیشت کا استحکام ملے گا۔ یہ دونوں نعمتیں رب تعالیٰ کی ہیں۔ اس لیے آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اور جو نعمتیں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان حالات میں بھی عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کی قدر بھی کرنا ہے اور ان کا شکر بھی کرنا ہے۔ اگر یہ کام کریں گے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اگر نہیں کریں گے تو ذلت تو ہو رہی ہے ساری دنیا میں۔ یہ وطن عزیز ایک مذاق اور تماشا تو بنا ہوا ہے،
ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہندوستان بغلے تو بجا رہا ہے. آپ ان کے چینل دیکھیں، آپ ان کے اینکر کے بیانات سنیں، آپ ان کے حکمرانوں اور سیاستدانوں کی باتیں سنیں. آج ہمارا یہ دشمن اور دنیا بھر میں ہمارے دشمن وہ ہماری اس کیفیت پہ وہ جناب خوشیوں کے شادیانے بجا رہے ہیں. تو ان حالات کو بدلنے کا ایک انداز وہ ہے جو ہمارے حکمران اختیار کرتے ہیں. عزتوں کا سودا کر لو، غیرتوں کا سودا کر لو، ملک کا سودا کر لو، اپنے قومی اداروں کو گروی رکھ دو، اپنی عزت غیرت ایمان گروی رکھ دو. اب تو ایٹمی اثاثوں تک بات پہنچ گئی ہے. اب تو دفاع کے اداروں کے بجٹ کلوز کرنے پر بات پہنچ گئی ہے، جس سے ہمارے امیر محترم دہائیوں سے ڈراتے آ رہے تھے اگر کفر کے سامنے دشمن کے سامنے کمزور پڑو گے نہ تمہارے ایٹم محفوظ رہیں گے اور نہ تمہاری دفاع کے ادارے بچیں گے. آج وہی سب کچھ ہو رہا ہے. اس ساری صورتحال سے بچنے کا آج بھی ایک ہی انداز ہے. امن کی نعمت بھی اللہ عطا فرماتا ہے اور معاشی استحکام بھی اللہ عطا فرماتا ہے. سورہ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کفر اور شرک کی ملاوٹ نہیں کی ہے، اولئک لہم الامن، اللہ فرماتے ہیں ہم آسمانوں سے ان کو امن عطا فرماتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، کامیاب بھی یہ ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والے بھی یہی ہوتے ہیں. اور سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں والے، شہروں والے، ملکوں والے صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں، پکے سچے کھرے مومن بن جائیں اور اللہ کا تقوی اور ڈر اختیار کر لیں، غیر اللہ کا خوف اپنے سینوں سے نکال لیں، جھکے تو اللہ کے سامنے، نظر و نیاز مانے تو اللہ کے لیے، رکوع سجدہ کرے تو اللہ سے، اور استعانت چاہیے، استغاثہ ہو اللہ کی طرف سے. اگر یہ اللہ کی طرف پلٹنے والے بن جائیں، صحیح معنوں میں پرہیزگار بن جائیں اور متقی بن جائیں، اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمانوں سے بھی برکتوں کے رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دیں، اور زمین کے تہ میں موجود جو رزق ہے، جو نعمتیں ہیں، جو معدنیات ہیں، جو فصلیں ہیں، زمین میں پنہاں جو خزانے ہیں، وہ بھی ہم ان کے سامنے پیش کر دیں. شرط کیا ہے؟ ایمان والے بن جائیں، ڈرنا صرف اللہ سے شروع ہو جائیں. تو بھائیو یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، یہ رب رحمان کی تعلیمات ہیں، ہمیں اس کی طرف پلٹنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس پہ توکل اور انحصار کرنا ہے، اور اس کا نشکرہ بندہ بننے کی بجائے شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنا ہے. شکر گزار بندے ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم اگلے خطبہ جمعہ میں ان کے حوالے سے چند ایک کتاب و سنت سے دلائل پیش کریں گے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے کیسے بن سکتے ہیں اور ناشکری سے کیسے جان چھڑوا سکتے ہیں، کہ جس سے ہمارے گھر بھی اللہ کی برکت اور رحمت والے، امن والے، سلامتی والے اور جناب معیشت کے استحکام والے بن جائیں، اور ہمارے ملکوں میں بھی امن آ جائے، سالمیت آ جائے. اس کے لیے ہمیں شکر کے کون کون سے ذرائع، کون کون سے طریقے اور کون کون سے اسلوب اختیار کرنا ہے، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ہم ان پر گزارشات پیش کریں گے. اللہ رب کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی
اور ملک اور قوم کے خدمت گزار بننے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور وہ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔